اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی گزشتہ جمعے کو سفر ہجرت کی، اور وہ سفر ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام معبد کے گھر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں آپ نے دودھ نوش فرمایا تھا، اور ام معبد آپ کو پہچانتی نہیں تھی، آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ام معبد ہم کو جانیں، اور آپ کے جو رفقائے سفر تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ام معبد سے تعارف نہ ہو سکے۔ رفقائے سفر میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک اونٹنی پر وہ صاحب تھے جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن راستہ بتانے کے لیے جن کو متعین فرمایا تھا ان کا نام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ تھا۔ تو گویا یہ چار حضرات سفر پر ہجرت کے روانہ ہوئے تھے۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ جب ام معبد کے شوہر واپس آئے اور انہوں نے دودھ کا پیالہ دیکھا کہ دودھ رکھا ہوا ہے تو پوری بات پوچھی، تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ام معبد نے کچھ اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ غیب سے کچھ آواز تھی جو اشعار کی شکل میں تھی، جس میں ام معبد کا بھی تذکرہ تھا، حضور پاک علیہ السلام کا بھی تذکرہ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا۔ بہرحال جس انداز میں تھا انہوں نے اپنے شوہر سے جو تعارف کرا سکتی تھی وہ انہوں نے اپنے شوہر کو تعارف کرایا۔ اب ام معبد کے گھر سے آگے سفر پر روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر مکہ کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص حضور کو اور حضور کے رفقائے سفر کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ لے کر آئے گا، یا تو ان کو قتل کر کے لے کے آئے یا زندہ لے کر آئے، تو ہر نفر پر 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑا انعام ہوا کرتا تھا۔ تو سراقہ ابن مالک کے متعلق لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا سراقہ ابن مالک، تو کسی شخص نے آ کر یہ خبر دی کہ ساحلی راستے پر ہم نے چند لوگوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سراقہ ابن مالک سمجھ گئے، تو سراقہ ابن مالک نے اس سے کہا کہ نہیں، تم نے غلط دیکھا ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے نہیں گئے ہوں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا، سراقہ ابن مالک بعد میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ نہ چلا جائے اور اس کو انعام میں اونٹ نہ مل جائے، تو اس لیے اس کو منع کر دیا، اور خود اپنی باندی سے کہا کہ فلاں پہاڑی کے پاس ہمارا گھوڑا لے آؤ، سواری لے آؤ، اور وہ کہتے ہیں سراقہ ابن مالک میں خود چل دیا اسی راستے پر جو راستہ مجھے بتلایا گیا تھا۔ لالچ تھی کہ اونٹ انعام میں ملیں گے۔ تو سراقہ ابن مالک نے پیچھا کیا، سب سے پہلی جو نگاہ پڑی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی سراقہ پر۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دیکھیے پیچھا کرتے کرتے یہ سراقہ آ گیا ہے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سراقہ ابن مالک کو بددعا دی تھی، اور بددعا کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس کو پچھاڑ دے، یا اللہ یہ ہم تک پہنچ نہ پائے۔ یہ جملے اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے بددعائیہ جملے کہے۔
تو سراقہ ابن مالک کا جو سواری تھی وہ زمین کے اندر اس کے پیر دھس گئے، جبکہ وہ زمین ریتیلی زمین تھی، پتھریلی زمین تھی۔ ریتیلی زمین پر تو عام طور پر سواریوں کے جو ہے پیر دھس جایا کرتے ہیں، لیکن پتھریلی زمین پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب جب سراقہ ابن مالک کی یہ کنڈیشن ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ دونوں کی بد دعا کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ دعا کر دیں کہ ہمارے سواری کے پیر نکل آئیں تو ہم واپس چلے جائیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے، اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ تک اپنی کوشش بھر ہم کسی کو پہنچنے بھی نہیں دیں گے، لیکن آپ دعا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کے جانور کے سواری کے پیر زمین نے چھوڑ دی، اور اس کے بعد میں اس کے دل میں یہ بات آئی سراقہ کی کہ یہ شخص ایسے ہیں کہ یہ عرب پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو چنانچہ سراقہ نے کچھ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے منع کر دیا، انکار کر دیا آپ نے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں تو اسی راستے پر جو ہے ہمارے کچھ ملازم ہیں جو ہمارے جانوروں کو چرا رہے ہوں گے، جس میں بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اور میں آپ کو یہ نشانی دینا چاہتا ہوں کہ یہ نشانی آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جب یہ نشانی ہمارے ان ملازموں میں سے کسی کو آپ دکھائیں گے تو جتنی بکریاں، جتنے گھوڑے، جتنے اونٹ آپ کو چاہیے وہ اپنے ساتھ آپ لے لیجئے اور لے کر چلے جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے والا ہدیہ قبول نہیں کیا تھا تو اس کو بھی منع کر دیا کہ ہم تمہاری کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ تو سراقہ تو وہاں سے واپس ہو گئے، لیکن سراقہ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں اور ان کا غلبہ عرب کے اندر ہوگا۔ تو سراقہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے، تو اگر کوئی شخص اس ساحلی راستے پر جانے کی کوشش کرتا تھا تو سراقہ منع کر دیتا تھا۔ اب وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم بہت دور تک اس راستے پر چل کر آئے ہیں، مجھے نہیں ملے، اگر اس راستے سے گئے ہوتے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ہوتا۔ اب چونکہ پورا مکہ ہی تلاش کر رہا تھا حضور علیہ السلام کو، اس وجہ سے کہ اتنی بڑی تعداد انعام کی رکھی ہوئی تھی، اسی راستے پر چلتے رہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات، عبداللہ ابن زبیر نے حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یمن سے یا ملک شام سے تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے کچھ تحفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، حضور نے ان کو قبول فرمایا، کپڑے تھے، کچھ اور چیزیں تھیں، اور اس کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر چلتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ 70 لوگ ہیں اور وہ بھی حضور کا پیچھا کر رہا ہے، 70 افراد ہیں اور حضور کا پیچھا کرتے کرتے حضور تک پہنچ گئے۔ ان کا نام سیرت نگاروں نے لکھا ہے بریدہ۔ یہ بریدہ یہ حضور تک پہنچ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا بریدہ۔ تو بریدہ کو عربی میں ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اب ان سے کوئی خطرہ نہیں، یہ ٹھنڈک پہنچائیں گے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حدیبیہ کے موقع پر جب قریش کی طرف سے وفد آتا تھا، بات کرنے والے آتے تھے، تو وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہی تھی، یعنی گفتگو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو پھر قریش نے سہیل کو بھیجا۔ سہیل اصل میں سہل سے ہے، اور سہل کے معنی آسانی کہتے ہیں۔ تو عربی میں کسی معنی کا اچھا پھال لینا اس کو تفاعل کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل آئے تو ان کو سہل سے تعبیر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو سہیل آ گئے، ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ سہیل کے ذریعے سے صلح حدیبیہ کے وہ جو مذاکرات تھیں، جو شقیں تھیں، وہ طے ہو گئی۔ یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کے بارے میں فرمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، بچوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے، تو اس کے معنی ہوں گے وہ زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔
لیکن ہمارے یہاں ایک خبط سوار ہو گیا ہے کہ نئے نام، نیا نام. جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے ان سے کہا کوئی نیا نام بتاؤ، تو کہہ لیں گے ہم نے کہا ابلیس رکھ دو. کہہ لیں گے کیوں؟ کہہ لیں گے مذاق کر رہے ہیں. کہہ لیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس نام کا کوئی آدمی ملے گا نہیں، کوئی انسان نہیں ملے گا آپ کو. تو اس لیے بہرحال نام اچھا رکھنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا قبیلے اسلم سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فرمانبردار ہے، اسلم یسلم، فرمانبرداری کرنے والا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ تم اسلم قبیلے کی کس شاخ سے ہو؟ تو اس نے کہا سہم جو ہے شاخ سے ہوں، اور سہم کے معنی حصے داری کے آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا بریدہ کو مخاطب کر کے بریدہ کو کہ تمہارا بھی اسلام میں حصہ، تمہارا بھی اسلام میں حصہ. یہ پھال آپ نے اس کے نام کے اعتبار سے کہا. تو بریدہ نے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آئے تھے تلاش میں کہ ہم کو مل جائیں گے، 70 آدمی لے کر آئے تھے، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلائیں آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. تو جب حضرت بریدہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو حضرت بریدہ نے بھی اسی وقت جو ہے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ جو 70 افراد تھے وہ سارے لوگوں نے اسلام کو اسی وقت قبول کر لیا، اسی سفر میں. تو حضرت بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو آپ کے پاس جھنڈا ہونا چاہیے. یہ حضرت بریدہ نے رائے دی. تو کوئی کپڑا نہیں تھا، حضور کا امامہ تھا جو آپ پگڑی باندھے ہوئے، تو اس کو آپ نے کھولا اور اس کے بعد میں اپنے نیزے میں اس کو لپیٹ دیا، اور وہ نیزہ، وہ جھنڈا حضرت بریدہ کو دے دیا. وہ شخص جو حضور کو پکڑنے آیا تھا، یا یوں کہا جائے جو حضور علیہ السلام کو مارنے کے لیے نعوذ باللہ آیا تھا، وہ ایسا آپ کا فرمانبردار بنا اور ایسا آپ کا غلام بنا کہ مکہ میں داخل ہونے کا جھنڈا، مدینے میں داخل ہونے کا جھنڈا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ ہی کو دے دیا. اور بہرحال اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. میں ایک بات چھوٹ رہی ہے، سراقہ ابن مالک، پہلے سراقہ ابن مالک ملے تھے، ان کا تذکرہ جب یہ سب بات ہو گئی تو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ آپ مجھے ایک تحریر لکھ کے دیں. حضور سے کہا کہ آپ مجھے ایک تحریر لکھ کے دے دیجئے کہ جب آپ کو اس علاقے پر غلبہ ہوگا تو مجھے امان ہوگا آپ کی طرف سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا. تو ابو بکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ کر یہ تحریر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سراقہ ابن مالک کو غلبہ حاصل ہو جانے کے بعد امان ہوگا. وہ تحریر سراقہ ابن مالک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو 40,000 درہم ان کے پاس تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 درہم تھے، اور زیادہ تر جو رقم آپ کی خرچ ہوئی ہے وہ غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ ہوئی. جیسے تھے بلال، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن کسی کے غلام تھے تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا. اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام کو قبول کر چکے تھے لیکن کسی کے غلام تھے اور اس کا مالک ان کو اذیتیں دیا کرتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسوں سے ان کو خرید کر آزاد کرتے تھے. چنانچہ جب ہجرت کا سفر ہوا تو 5,000 درہم بچے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ 5,000 درہم لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. کچھ پیسے راستے میں خرچ ہوئے، باقی جو پیسے بچے تھے وہ مدینہ منورہ پہنچ کر جو مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی تھی تو مسجد نبوی کی زمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدی گئی. ایسا بابرکت پیسہ تھا ابو بکر صدیق کا کہ وہ پیسہ یا تو خرچ ہوا بلال جیسے لوگوں کو آزاد کرانے میں،
یا وہ پیسہ خرچ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یا وہ پیسہ خرچ ہوا مسجد نبوی میں مسجد بنانے پر وہ پیسہ خرچ ہوا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں دنیا میں نے ان کا بدلہ ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ اس طریقے سے اسلام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے ہوئے، اب چونکہ وہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو مدینے کے لوگ جب آتے تھے حج کے لیے، اور وہ یاد ہوگا آپ کو کہ 75 افراد نے اسلام کو قبول کیا تھا، جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، عقبہ ثانیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما دیا تھا کہ میں ہجرت کروں گا۔ انہوں نے مدینے آنے کی دعوت دی تھی، تو حضور نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے شہر میں ہجرت کر کے آؤں گا۔ تو یہ حج ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کے سفر کا ارادہ فرمایا تھا وہ محرم میں ارادہ فرما لیا تھا، لیکن آپ کا جو یہ سفر ہوا تھا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا۔ ہجرت کا ارادہ آپ نے محرم میں فرمایا تھا، لیکن جو سفر کیا آپ نے وہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے فرمایا۔ اب جب حضور چلے تو مدینے والوں کو، یثرب والوں کو بھی خبر ہو گئی کہ حضور تشریف لا رہے۔ چنانچہ یوں آتا ہے کہ وہ حضرات مدینے سے باہر آتے تھے اور صبح سے شام تک جو ہے ایک ٹیلے پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، اور پھر جب شام ہوتی تھی تو مدینے کے مسلمان واپس ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میسج کر دیا جائے کہ فلاں دن پہنچیں گے، فلاں راستے پہ، فلاں منزل پہ پہنچیں۔ یہ ان کا ایک جوش اور جذبہ تھا۔ تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، مدینے سے مراد قبا جو ہے، جہاں مسجد قبا ہے جو حضرات گئے ہوں گے، وہ اس وقت مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر پہلے تھی، 3 میل پہلے تھی، اور وہاں عوف کے مکان تھے، عمر ابن عوف کے وہاں مکانات تھے قبا میں۔ تو جب اسی ٹیلے پر قریب میں ایک یہودی تھا، تو سب سے پہلی جو نگاہ پڑی وہ اس یہودی کی حضور پر پڑی، تو اس نے کہا کہ اے بنی کیلا، اوس اور خزرج 2 وہاں قبیلے تھے، تو دونوں قبیلوں کی جو ماں تھی ان کا نام تھا کیلا۔ یہ 2 بھائی تھے جو 2 قبیلے بنے، اوس اور خزرج۔ تو اس نے کہا کہ اے بنی کیلا، تمہارے لیے خوشخبری ہو، جن کے انتظار میں تم مدینے سے باہر آیا کرتے تھے وہ شخصیت آ پہنچی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کی۔ یوں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ مدینہ منورہ والوں کے لیے سب سے زیادہ ان کی زندگی میں جو خوشی کا دن تھا وہ تھا جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور مدینہ والوں کے لیے سب سے زیادہ جو غم کا دن تھا، جہاں جو پہاڑ، شجر، پیڑ جس کی گواہی دے رہے تھے سب مرجھائے ہوئے تھے، وہ دن ان کے لیے وہ تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ تو اب حضور جب تشریف لے گئے تو مسجد قبا جہاں بنی ہے وہاں پر آپ نے کلثوم ابن حمدم ایک شخص تھا جو وہاں کا سردار تھا، تو اس کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے ہیں تو وہ 12 ربیع الاول کا تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو وہاں پہنچے، 3 دن آپ غار میں رہے اور 1 ربیع الاول کو چلے، اور جو ہے وہ 8 تاریخ کو وہاں پہنچے، وہ 3 دن ملا لیے جائیں تو 11 ہوئے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو یہاں سے چلے مکہ سے، اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن دوپہر کے وقت قبا آپ تشریف لے گئے۔ اب جب وہاں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کام یہ کیا کہ مسجد قبا کی بنیاد رکھی آپ نے، اور بنیاد کھودی گئی تو سب سے پہلا پتھر
قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو کر آپ نے رکھا، پھر دوسرا پتھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور تیسرا پتھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، یہ حضرات وہاں پہنچ گئے تھے۔ چوتھا پتھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، چونکہ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے تھے مکہ سے، تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے، تو آپ نے گویا اس کی بنیاد رکھی۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء کی اس آیت میں تعریف فرمائی کہ جس کی بنیاد پہلے دن تقوی ہی کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، کیونکہ اس کے مقابل کفار نے ایک عمارت بنوائی تھی اور اس کا نام مسجد رکھا تھا جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، تو اس کے مقابل میں یہ تقوی والی مسجد تھی، وہاں حضور کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، اور یہ مسجد جو بنائی گئی تھی جس کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، تو اس میں پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اللہ نے فرمایا یہاں کچھ مرد ایسے ہیں جو پاکی کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قباء کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری تعریف اللہ نے کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو اپنے استنجے کو پہلے ڈھیلے سے خشک کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر پانی استعمال کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے حضور نے تمہاری یہ تعریف فرمائی ہو۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آج ڈھیلے ملنا تو مشکل ہے، اگر کوئی ٹیشو پیپر سے اپنا استنجا خشک کرے اور اس کے بعد میں پانی استعمال کرے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس آیت کا مصداق ہو جائے، اس سے صفائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہاں آپ نے کچھ نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے آپ چلے، تو بنی سالم کا ایک محلہ پڑتا ہے۔ بنی سالم کے محلے میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ آپ نے وہاں ادا فرمایا، اور سب سے پہلے جمعے کی نماز آپ نے بنی سالم میں جمعے کی نماز کی امامت فرمائی۔ یعنی ہجرت کے بعد میں جمعہ کی فرضیت ہوئی اور عیدین کی فرضیت ہوئی، تو پہلا جمعہ آپ نے بنی سالم میں ادا فرمایا۔ وہ ایک لمبا خطبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا۔ خطبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لمبی ایک تقریر کی، اور اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو تقوی کا حکم دیا تھا کہ تقوی کو اپناؤ اور اللہ سے ڈرو، اور اس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ ہم کو مکہ سے نکال دیا گیا، یہ پورے خطبے میں آپ کو نہیں ملتا ہے۔ پھر جب وہاں سے آگے بڑھے تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائیں، ہر شخص یہ چاہتا تھا، لیکن حضور کی خواہش تھی کہ بنی نجار کے قبیلے میں ہمارا قیام ہو، اس لیے کہ جو بنی نجار کا قبیلہ تھا وہ حضور کے جو دادا تھے ان کا ننیال تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا وہاں قیام ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی سے فرمائی نہیں تھی، بلکہ حضور نے یوں فرمایا تھا کہ یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہاں ہمارا قیام ہوگا، اور یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اور جہاں رک جائے گی وہاں ہم قیام کر لیں گے۔ تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس وقت وہ اشعار ہے طلع البدل علینا من ثنایاتہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہ نجار کی جو بچیاں تھیں وہ بچیاں خوشی کے مارے کہ حضور تشریف لائے ہیں تو یہ عربی کے اشعار پڑھ رہے تھے، جاء النبی جاء الرسول، کہ ہمارے درمیان نبی آ گئے، ہمارے درمیان رسول آ گئے، عجیب خوشی کا عالم تھا۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلی، اور چلنے کے بعد میں سب سے پہلے جو وہ اونٹنی بیٹھی، تو آج جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے، گیٹ ہے، وہ اونٹنی وہاں بیٹھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے نہیں اترے۔ پھر اونٹنی کھڑی ہوئی اور پھر وہ اونٹنی چلی، تو پھر وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس رکی، اور حضور کا پھر سامان اتارا گیا اور حضور اس میں تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ 2 منزلہ ان کا مکان تھا کہ آپ اوپر تشریف رکھیں، ہم نیچے رکھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہم سے ملنے جلنے والے بھی آئیں گے، تم کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہم نیچے قیام کر لیتے ہیں، تم اوپر کر لو۔ اب اس سلسلے میں مجھے ایک بات یہ بتلانی ہے، ایک تو قباء کے حوالے سے بتلانی تھی کہ جو مسجد قباء ہے، تو مسجد قباء پر آپ جائیں گے تو وہاں گیٹ پر لکھا ہوگا کہ جو شخص یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ روایتوں کے اندر موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن
جو ہے وہ مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر سے، آپ کا گھر مسجد نبوی تھا، تو یہیں سے آپ جایا کرتے تھے، کبھی سواری سے جاتے تھے اور کبھی پیدل جاتے تھے۔ آج اگر آپ جائیں گے تو وہاں کی حکومت نے ایک ٹریک بنا دیا، جس راستے پر حضور پیدل چلتے تھے وہ راستہ پیدل کا بنا دیا گیا ہے۔ 45 منٹ تقریباً وہ راستہ ہوگا اگر آپ پیدل چلنا چاہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ بتلائی کہ اپنی مقام سے، اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بعض جو حرمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کا بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے پیدل نکل جاتے ہیں، روزانہ جتنے دن وہاں رہتے ہیں اتنے دن جا کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، روزانہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبع۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا، تو جب مدینہ منورہ میں قیام کیا تبع بادشاہ نے، تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے اس وقت۔ تو جب وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان علماء نے منع کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ کہا کیوں قیام کرو گے؟ کہا ہماری جو کتابیں ہیں وہ کتابیں بتلا رہی کہ نبی آخر الزماں کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، آپ کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور آپ کی دار ہجرت یہ ہوگی۔ تو اس تبع بادشاہ نے جو علماء تھے ان سب کے لیے مکان بنوا دیا تھا کہ تم ہمارے مکان میں قیام کرو، اور ایک مکان بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور باقاعدہ کچھ اشعار لکھے تھے، اور ایک عالم کو دیا تھا کہ یہ اشعار حضور تک پہنچا دینا اگر تمہاری زندگی میں حضور آ جائے، اور اگر تمہاری زندگی میں حضور نہ آئے تو تم یہ اشعار اپنی اولاد کو دے دینا، اور اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو وہ اپنی اولاد کو دے دے۔ اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا جس میں حضور نے قیام فرمایا تھا، وہ تبع بادشاہ نے حضور کے لیے تیار کیا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جن کو اس تبع بادشاہ نے بطور وصیت کے دیا تھا۔ اس میں یوں آتا ہے ان کے اشعار میں کہ میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا، اور اگر میں ان کا زمانہ پا جاتا تو میں ان کے غم کو دور کر دیتا، اور اگر جو ان کے دشمن ہوتے تو ان کے دشمنوں سے میں قتال کرتا اور میں ان سے مقابلہ کرتا اور ان کے دشمنوں تک ان تک نہ پہنچنے دیتا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں جو قیام فرمایا تھا تو وہ اپنے ہی مکان میں قیام فرمایا تھا جو تبع بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ تو بہرحال وقت ہو گیا، یہاں تک تھا کہ آپ نے جا کر وہاں قیام فرمایا مدینہ منورہ میں، اور پھر مدینہ منورہ میں قیام فرمانے کے بعد میں آپ نے وہاں سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی۔ مسجد نبوی کو بنایا تھا سن 7 ہجری میں، جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہوئی کہ مسجد نبوی کو اور بڑھایا جائے، تو وہ ایک صاحب کی زمین تھی، تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس زمین کو مسجد میں دے گا تو میں قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن صحابہ اتنے سچے ہوتے تھے اور ایسے لوگ تھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے انہی حضرات کے اندر حوصلہ دیا۔ تو بڑے غریب صحابی تھے، انہوں نے کہلایا کہ میں بہت غریب ہوں، اس زمین کے علاوہ میرے پاس کوئی اور زمین نہیں ہے، اور میرے بال بچوں کا گزر اسی پر ہوتا ہے، تو اگر میں دے دوں گا تو میرا گزارا کس پر ہوگا؟ ایسے سادے اور سچے لوگ تھے، جو بات ہوتی تھی وہ سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کو اطلاع ملی تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضور سے اگر کوئی اور شخص خرید لے اور وہ مسجد کے لیے وقف کر دے تو کیا جو فضیلت ان کے لیے وہ فضیلت اس کو بھی ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ملے گی۔ تو حضرت عثمان نے خرید لیا اور کہا کہ حضور یہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ تو آدھی مسجد نبوی کا حصہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا، اور آدھی جو ہے مسجد نبوی جو خریدی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی۔ آپ بھی جو جائیں گے تو آپ دیکھتے ہوں کہ جو ستون ہیں سونے کے پانی کے، وہ پرانی جگہ ہے، ترکی نے اس کو باقی رکھا تھا، وہ پرانی مسجد نبوی ہے، اور پورا جو ہے اس میں روایتوں میں ملتا ہے کہ 100 گز، بعض روایت میں ملتا ہے کہ 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی،
اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 65 گز لمبی تھی اور 65 گز چوڑی تھی، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا۔ پھر وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری مسجد بنائی۔ پہلی مسجد جو اسلام کی بنی اس روئے زمین پر، وہ مسجد قباء بنائی گئی، اور دوسری مسجد جو بنائی وہ مسجد نبوی بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی آبادی جہاں ہو تو اپنے مکانات سے پہلے سب سے پہلے بنیاد رکھنی چاہیے مسجد کی، کیونکہ اسلام اہل ایمان کی ضروریات جو پوری ہوں گی دنیاوی اور اخروی، وہ مسجد سے ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کہ قباء میں پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، پھر مدینہ پہنچے تو آپ نے دوسری مسجد وہاں بنائی۔ اس لیے مسلم معاشرے کے لیے مسجد بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیرت کی روشنی میں زندگی